سامان ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامان، بہت ساری خبریں ہوتی ہیں، جس طرح ہم نے صبح کہا تھا کہ آپ سے شیئر کریں گے، مہمانوں سے بات چیت کروائیں گے، چونکہ اب سب لوکل ہیں، لوکل باتیں ہوتی ہیں، تو لوکل باتیں لوکل پروگرام میں کی جاتی ہیں، اور پھر جب لیڈران کے نام آتے ہیں تو ڈیفینیٹ لیڈران کو پھر اپنا نقطہ نظر بھی جو ہے وہ پیش کرنا پڑتا ہے، اپنی رائے دینی پڑتی ہے۔ اس وقت یہاں ڈنمارک میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر راجہ فراد کوکن صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست لائن پر موجود ہے۔ رائے صاحب، آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ رائے صاحب، آپ کا، آپ کی ٹیم کا، اور میں اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ اور سب سے پہلے میں اپنے جتنے پاکستانی ہیں سامعین سننے والے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ رائے صاحب، آپ پروگرام میں چل رہا تھا تو آپ کا بھی ذکر ہوا، میاں صاحب سے بھی بات ہوئی، منشا سے بھی بات ہوئی، مجیب صاحب سے بھی بات ہوئی، جی تو آپ کی خبر بھی ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پر۔ تو پہلے، اس سے پہلے آپ کا نام آیا کہ آپ وہاں شامل تھے، طالب جاننے والوں میں، تائید کرنے والوں میں، لیکن جب آپ نے اپنا موقف، سیاستدانوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ اپنا موقف جو ہے وہ اپنا دے دیتے، آپ نے اسی جگہ اپنا موقف دیا، یہ اصل کہانی کیا ہے؟ رائے صاحب دیکھیں، یہ کہانی اس طرح ہے کہ پروگرام تھا یوم تکبیر کا، مسلم لیگ نون والوں نے آرگنائز کیا تھا۔ سب سے پہلی بات تو میں یہاں، ہمارے بھائی جان نے ابھی کہا ہے کہ یہ جی سب کا پروگرام تھا، سب کا اگر پروگرام ہوتا تو سب کو موقع فراہم کیا جاتا، وہاں سٹیج پہ وہ آ کر بات کرتے۔ یہ بات ایک کلیئر ہوگی۔ دوسری بات جو ہے، جس وقت یہ سارا پروگرام راجہ صاحب ختم ہو گیا ہے تو میاں منشا صاحب آئے ہیں، اور میاں منشا صاحب نے آتے ہوئے یہ کہا کہ جی میں نے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے مائک لیا ہے، مائک لے کر انہوں نے کہا جی ہمارا مسلم لیگ نون کا آئندہ کسی بھی پاکستانی سفارت خانے کے فنکشن میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ شرکت نہیں کرے گی۔ تو میاں منشا صاحب آئے ہیں، اور میاں منشا صاحب نے آتے ہوئے یہ کہا کہ جی میں نے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے مائک لیا ہے، مائک لے کر انہوں نے کہا جی ہمارا مسلم لیگ نون کا آئندہ کسی بھی پاکستانی سفارت خانے کے فنکشن میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ شرکت نہیں کرے گی۔ اس میں کوئی شک شبے والی گنجائش نہیں، بالکل انہوں نے آ کر کہا ہے۔ جہاں تک ہے تالیوں کا سوال، بالکل اس بات پہ لوگوں نے تالیاں بجائی ہیں، لیکن ہر بندہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ میں آج بھی اور اس سے پہلے بھی نہ میں کبھی امبیسی کے خلاف کسی ایسی مہم میں شامل ہوا ہوں، نہ ہوں گا، کیونکہ میرا شروع سے موقف ہے کہ پاکستان امبیسی جو ہے پاکستان کا گھر ہے۔ تو باقی جو میں نے رات کو، مجھے میئر صاحب نے ایک خبر بھیجی جس میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے سارا، تو انہوں نے کہا جی کاف لیگ نے تائید کی ہے، تو کاف لیگ نے کوئی تائید نہیں کی، نہ کاف لیگ اس میں شامل ہے، اور بالکل جو بھی بات ہوگی سامنے ہوگی، اور انشاءاللہ ہم میٹنگ بلائیں گے، اور اس میں اگر کوئی بات کرنی ہو تو کریں گے۔ لیکن میں نے تردید لگا دی تھی۔ اسی طرح مجیب صاحب کو چاہیے تھا، وہ صدر ہیں پیپل پارٹی کے، ابھی وہ کہہ رہے تھے تو انہیں تردید کرنی چاہیے اس بات کی لکھوا کے۔ اخبار والے کو میں نے کہا جی یہ آپ کو کس نے کہا ہے، میں صدر ہوں یہاں، تو انہوں نے اپنے اسی بندے نے تردید کی ہے اس چیز۔ جی رائے صاحب۔ تو رائے صاحب، اس ساری باتوں کو آپ کنڈیم کرتے ہیں؟ بالکل میں کنڈیم کرتا ہوں جی، میں تو کسی بھی ایسی مہم میں شامل نہیں ہوں گا کہ جو ہمارے سفارت خانے کے خلاف ہو۔ تو وہ بالکل ان کو کہہ سکتے تھے، میاں صاحب امبیسی کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور میاں صاحب جو ہیں وہ وہاں بانی مسلم لیگ نون میں رہے ہیں شروع سے، بائی کارڈ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا نون والے، اور وہ جانے ان کا کام جانے، ہم سفارت خانے کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ چلیں، اس کے بعد یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ تو آج موسم تبدیل ہو رہا ہے، موسم کے ساتھ سیاست بھی تبدیل ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ شروع سے ہو رہا ہے رائے صاحب، سیاست تو شروع سے موسم کے ساتھ ہی چلتی ہے۔ مسلم لیگ کا بالکل ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، ہمارا کوئی اس طرح کا نہیں ہے، نہ آپ ہم کی نے پوری مسلم لیگ کنڈیم کرتی ہے؟ بالکل، اگر صدر میں ہوں، صدر کر رہا ہوں، تو باقی کو دیکھیں، صدر کا اختیار ہے، اگر کوئی ذاتی انڈیویجلی کہنا چاہتا تو کہہ دے۔ مطلب یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے؟ نہیں، پارٹی کو صدر کے پاس قیادت ہے نا رائے صاحب، اچھا 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 میں کوئی ڈمی صدر تو نہیں ہوں، بات یہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اچھا، بات، آپ با اختیار ہیں؟ با اختیار صدر ہوں، اگر انڈیویجلی میرا ساتھی کوئی کہتا ہے کہ مجھے، وہ کہہ سکتا، اپنی ذاتی حیثیت سے کہہ سکتا۔ تو رائے صاحب، آپ کسی کو بھی ڈسمس کر سکتے ہیں؟ بالکل میرے پاس فل اختیار ہے، میں کر سکتا ہوں۔ زبردست۔
تو رائے صاحب پھر تو لوز ٹاک آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. نہیں، کوئی لوز ٹاک نہیں ہو رہی، ایسی کوئی بات نہیں. ہمارا اتفاق ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ہمارا کوئی آپس میں اس طرح کے ایک ہے اور ایک پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے سینئر نائب صدر پنجاب ہمارے ساتھ ہیں. ہماری ٹیم بالکل مجھے اپنے ہمارے جنرل سیکرٹری، سینئر نائب صدر، اپنے چیئرمین ساجد، باقی جتنے ہماری ٹیم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم چلتے ہیں. اور انشاءاللہ تو رائے صاحب جو ہمارے پاس ایک کلپ آیا ہے تو اس میں کچھ لوگوں کو ہم نے تالیاں بجاتے دیکھا، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، جنہوں نے تالیاں بجائی ہیں تو وہ اپنے جواب دے خود ہیں. میں نے تو نہیں بجائی، اگر کوئی ہے تو وہ بتائیں. یہ آخر میں آپ کے ہوا ہے بارے میں تو صاحب. پتہ چلا وہیں بول پڑے تھے. دیکھیں یہ تو ہوتا ہے، جو چیزیں میں نے وہاں کہا کہ میں اس چیز میں شامل نہیں ہوں، میں نے کہا تھا بالکل. بات صحیح ہے، یہ مجھے پتہ چلا کہ آپ وہاں بولے تھے. بالکل میں نے کہا جی، وہاں کہا بالکل کہا میں. تو رائے صاحب بہت شکریہ، آپ کا قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ راج. سامعین ناظرین، یہ تھے راجہ افراد کوکن صاحب جو کہ با اختیار صدر ہیں. انہوں نے کھل کر بات کی ہے، اپنا موقف کھل کر بیان کیا ہے. تو چونکہ ان کا نام آیا تھا تو انہوں نے اس پر بات کی اور کھل کر اپنا موقف دے دیا. سامعین، ہمارا کسی سے متفق کرنا ضروری نہیں ہے. کوئی رائے دینا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.